آتے آتے ہوئے خدمت کرتے ہیں. پوسٹر بھائی بھائی علم نکالنا، یہ امام حسین کے نام پر جلوس نکالنا، ان کی یاد کو تازہ کرنا، یہ صرف اسی لیے ہے کہ رہتی دنیا کا امام حسین یاد کیا ہے کس کا غم منا رہے ہو؟ تاکہ تو ایک غریب کا غم ہے، ایک پیاسے کا غم ہے، ایک مظلوم کا غم ہے. ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. بس تاریخی جملہ، آج کی مجلس کا تاریخی جملہ سنو. مجلس تمام ہو گئی، پھر کے بعد سے رونا یا نہ رونا. ایک مرتبہ قبر حسین پر بیویوں نے گرا دیا. قبر حسین پر گرانے کے بعد ساری بیویوں نے فریاد کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بھیا عباس، اللہ اکبر. ام کلثوم نے کہا بیٹا سجاد، میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا دریا کے کنارے ہے. کہا وہاں لے کر کے چلو. مسائل ختم کر دیا. اب آپ کو جتنا رونا ہے رو لیجیے گا. اگر میری ماں اور بہنوں اگر حد سے زیادہ نہیں کر پایا، میں مسائل نہیں پڑھ پایا، تو میں معذرت چاہتا ہوں. بس عزیزان محترم کہا مجھے بھائی عباس کی قبر پر لے چلو. غیرت مند بھائی کی قبر پر لے کے چلو. جو غیرت مند بھائی اتنا غیرت مند تھا، جملہ یہ اتنا غیرت مند تھا کہ سرکار کے نیزے پر بلند کیا جاتا تھا، لیکن سرنوں کے نیزے سے زمین پر آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زینب بے رضا ہے، ام کلثوم بے رضا ہے، رقیہ بے رضا ہے. سر ایسا نہیں تھا. ظالم نے کیا کیا؟ سر کو لیا. سوال کریے گا سمیر صاحب. عادل بھائی. وفا بھائی، جلوس چہلم عمرہ میں نکلا ہوا ہے. 40 میں جو لوگ نہیں جا پاتے کربلا، وہ اس جلوس کی یاد میں یہاں پر جلوس نکالتے ہیں، اور کافی تعداد میں عمرہ شہر کی عوام نے اس میں شرکت کی ہے. اور امام حسین کی شہادت کے پیغام کو، کیا پیغام ہے کربلا کا، اس کو عام کرنے کی بات کی گئی. کیا کہیں گے؟ برادرم عادل صاحب، سب سے پہلے تو آپ سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے. نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو آپ عام کر رہے ہیں. دیکھیں، جلوس 40 ایسا نہیں ہے جو کربلا نہیں جا پاتے ہیں
اس کی وجہ سے جلوس اربعین ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب 3 دن کا بھوکا پیاسا دشت کربلا میں شہید کیا گیا تو ان کے گھر والوں کو اسیر کیا گیا، ان کے گھر والوں کو قیدی بنایا گیا، کوفے کے بازار لے جایا گیا، شام کے بازار، اور یزید کا جو حکومت تھی اس وقت وہ دربار یزید میں بھی سال بھر، اور ایک روایت برادر عادل 2 سال کے بعد یزید نے ہمارے چوتھے امام سجاد جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے فرزند تھے ان کو بلایا اور رہائی کی خبر دی۔ تو جناب زینب جو امام حسین کی بہن ہے، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی نواسی ہے، انہوں نے امام سجاد سے کہا بیٹا یزید، جب سے میرا بھیا حسین مارا گیا ہے، جب سے میرا بھیا حسین شہید ہوا ہے، یہ بہن اپنے بھائی پہ آنسو نہیں بہا سکی ہے، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہے، پہلے یزید سے کہو کہ ایک گھر خالی کرا دے۔ یزید نے اپنے دربار میں ایک جگہ خالی کروایا جہاں پر فرش عزا کو علی کی بیٹی زینب نے بچھایا، اور جو تبرکات یعنی بیویوں کی جو ردائیں لوٹی گئی تھی، جو سر تھے، وہ واپس آئے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ یزید نے سید سجاد سے کہا چاہے آپ مدینے چلے جاؤ جہاں آپ کا دل چاہے، تو امام سجاد نے اس سے کہا کہ ہم سب سے پہلے کربلا جائیں گے اپنے بابا کا چہلم کرنے۔ تو امام حسین کا 40واں، ایسے تو برادر عادل ہمارے یہاں کا جو دستور ہے وہ 30 دن کے بعد 40 دن کے بعد 40واں ہوتا ہے انتقال کے بعد، لیکن نواسۂ رسول امام حسین کا 40واں تقریباً 2 سال نہیں ہوا۔ علی کی بیٹی زینب جب کربلا پہنچی ہیں، اور یہ بھی برادر عادل آج آپ حضرات کے حوالے سے میں خبر کر دوں کہ امام حسین کا 40واں کرنے والے، امام حسین کی سب سے پہلے زیارت کرنے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر ابن عبداللہ الانصاری اس وقت کربلا میں قبر امام حسین پر تھے۔ قبر امام حسین سے آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میری بہن زینب کوفہ و شام کو فتح کر کے آئی ہے۔ اب جناب زینب علی کی بیٹی کربلا پہنچی ہے اور اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے، اسی کی یاد میں یہ جلوس اربعین، جلوس چہلم برآمد ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، پہلے کربلا کی زیارت پر پابندیاں تھیں بادشاہوں کے زمانے میں، دیگر لوگوں کے زمانے میں، لیکن آج برادر عادل واقعاً آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ واقعاً اللہ کی طرف سے جو پرافٹ محمد ہیں، ان کی جو خاندان ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے۔ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس وقت سرزمین کربلا پہ 6 کروڑ سے زیادہ امام حسین کے عزادار، اور بغیر مذہب و ملت، اس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پنجابی بھی ہے، سکھ بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، جس کو بھی دیکھنا ہے یوٹیوب پہ جائے، 40 واٹ نجف تو کربلا دیکھے، تمام مذاہب کے لوگ اس میں نظر آئیں گے۔ اور برادر عادل کل اسیران حرم کو بھوکا پیاسا کوفہ و شام کے بازار میں لے جایا گیا تھا، لیکن آج 80 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس بار مصر کے ایک بندے مومن نے 80 کلومیٹر شامیانہ لگا دیا تاکہ عزاداروں کو دھوپ نہ لگے۔ جگہ جگہ پر ان کی ضیافت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ روشن بھائی، جلوس اربعین، جلوس چہلم عمرہ شہر میں نکلا ہوا ہے، اور ہر سال انجمن سجدہ حسین دوارا اسی جگہ پر نیاز حسین کا آیوجن ہوتا ہے، اور پھر آگے جو عزاداری ہے، جو امام حسین کے غم کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جلوس جو ہے یہاں پر 26 سال سے جو ہے ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام جو ہماری انجمن کی طرف سے ہوتا ہے، یہ 26 سال سے ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ یاد ہے سید الشہداء کی، اور یہ عمل جو سب سے پہلے صحابی رسول نے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے کیا تھا، اس کی یاد میں یہ 40 کا جلوس نکلتا ہے، اور یہاں پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ہے، اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک یاد ہے کہ جو نجف سے کربلا زائرین جاتے ہیں، تو جو حضرات نہیں پہنچ پاتے وہ اس عمل کو کرتے ہیں، اور ایک ممبرا اسٹیشن سے ہوتے ہوئے یہ قبرستان جو ہمارا شیعہ قبرستان ہے، وہاں تک یہ جلوس جاتا ہے، وہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
इसी तरह से मोमिनीन इसमें शिरकत करते हैं और सारी अंजुमनें मिलकर इस जुलूस को निकालती हैं और सारे मोमिनीन इसमें शिरकत करते हैं। रोशन भाई जी, एक नौजवान है, आप एक यंग है, और जिस तरह से मौजूदा दौर में डिस्ट्रैक्ट हो रही है नौजवान नस्ल, बहुत से मैसेजेस हमने देखे इमाम हुसैन के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या फरमाया। बहुत सी बच्चियों ने वो बैनर उठा रखे थे, उसमें बहुत सी चीज़ों को लेकर है, इस्लाम को लेकर है, जुल्म के खिलाफ लड़ने को लेकर है, तालीम को लेकर है, हक पर खड़े रहने को लेकर है। तो क्या मैसेज अपने भाइयों को? मैसेज यही है कि हक जो है वो, क्योंकि हक के लिए हदीस रसूल है कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, तो जो अमीर अल मोमिनीन को चाहने वाला है वो कभी हक को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हक अमीर अल मोमिनीन के साथ है। यही पैगाम सारे नौजवानों के लिए है कि हक का दामन कभी ना छोड़ें, और इसी तरह सैयदुश्शुहदा के गम में जितना जुड़े रहेंगे उतना ही आप अल्लाह से करीब रहेंगे, क्योंकि रसूल की हदीस ये भी है कि हमारा ज़िक्र ही अल्लाह का ज़िक्र है। तो इस ज़िक्र से जितना जुड़े रहेंगे आप उतना खुदा से जुड़े रहेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी इमाम हुसैन के आशिक, जितने भी आशिकान इमाम हुसैन है, वो चाहे अहले सुन्नत में से हो, अहले शिया में से हो, सारी दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, आज कुछ ऐसे लोग आ गए जो इस गम को मनाने से रोकते हैं, और कुछ साजिशें, कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। क्या पैगाम है उन लोगों को? ये गम को रोकना इसकी दलील है कि लोग इस वक्त जो बातिल है, जो छाया हुआ है पूरी कायनात में, इस हक उसको पता है कि इसको ख़तरा सबसे ज़्यादा इस अज़ादारी से है, क्योंकि अज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा जो है ये करबला का पैगाम है, और करबला इंसानियत का पैगाम है। तो क्योंकि हर इंसान सैयदुश्शुहदा का चाहने वाला है, चाहे वो किसी भी नस्ल रंग से हो या किसी भी मज़हब से हो, वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। कभी करबला भी जाने वाले साधु भी जाते हैं, वहाँ पर अहले सुन्नत मुफ्ती हज़रात भी जाते हैं और शिया भी जाते हैं, सब मिलकर इसको मनाते हैं, क्योंकि ये एक इंसानियत का पैगाम है।